إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. ہر طرح کی تعریف لائق و سزاوار ہے. ہر چیز کے خالق و مالک اللہ رب العالمین کے لیے اور درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً رحمت للعالمین شفیع المذنبین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الفلق کی تلاوت کی گئی ہے. انشاءاللہ الرحمن اسی سورہ سے متعلق آج کی اس خطبے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے اور صحیح سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. چھوٹی چھوٹی سورتوں کی تفسیر کا سلسلہ کچھ دنوں سے چل رہا تھا. اب اخیر کی 2 سورتیں رہ گئی ہیں جن میں سے ایک سورہ کی مختصر تفسیر آج آپ کے سامنے بیان ہوگی اور انشاءاللہ ایک سورہ اس کے بعد.
یہ سورہ جس کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی ہے اس کا نام ہے سورۃ الفلق، فا لام قاف، فلق۔ فلق کا معنی صبح بھی ہوتا ہے اور فلق کا معنی کسی چیز کو پھاڑ دینا ہوتا ہے۔ چونکہ اس سورہ کی پہلی ہی آیت میں لفظ فلق آیا ہے، اسی مناسبت سے سورہ کا نام سورۃ الفلق ہے۔ یہ سورہ مکی ہے یا مدنی ہے، اس سلسلے میں علماء مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ البتہ جو قرآن عام طور سے ہمارے گھروں میں اور مسجدوں میں پایا جاتا ہے اس پر اس سورہ کے نام کے ساتھ لکھا ہے سورۃ الفلق مکیہ، یہ سورہ مکی ہے۔ بعض دیگر مفسرین اس سورہ کو مدنی کہا ہے، ہجرت مدینہ کے بعد یہ سورہ نازل ہوئی۔ اس سورہ میں جو خاص مضمون بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان تکلیف سے دوچار ہو سکتا ہے۔ وہ تکلیف جنات کی طرف سے ہو کہ انسان کی طرف سے ہو کہ اپنی طرف سے ہو یا بیگانے کی طرف سے ہو، عورتوں کی طرف سے ہو یا مردوں کی طرف سے ہو، ظاہری تکلیف ہو یا باطنی تکلیف ہو، حسی تکلیف ہو یا غیر حسی تکلیف ہو، مگر تکلیف ہو، ان تمام تر تکالیف سے بچنے کے لیے انسان ایک مضبوط سہارا تلاش کرے جس کا نام ہے اللہ، جو رب الفلق ہے۔ گویا انسان مشکلات سے بچنا چاہتا ہے تو سب سے مضبوط سہارا تلاش کر لے، دنیا اس کی جتنی مخالفت کر لے ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا۔ چھوٹی چھوٹی آیتوں پر یہ سورہ مشتمل ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی آیت یہ سورہ یاد ہے۔ عام طور سے نماز میں یہ سورہ پڑھی بھی جاتی ہے اور ہر نماز کے بعد بھی پڑھی جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ ہر فرض نماز کے بعد یہ 2 سورتیں پڑھا کرتے۔ یہ بھی آپ کا دستور طریقہ تھا کہ رات میں سونے کے وقت میں ان کو
کوئی کچھ کر نہیں سکے گا، کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔ وشواس نہ ہو تجربہ کر کے دیکھیے، اور ایک اہل ایمان کو اس پر وشواس ہونا ہی چاہیے، وہ تجربہ کرے نہ کرے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے اور یہ طریقہ سکھایا ہے۔ قل، اے نبی فرما دیجیے، اعوذ برب الفلق، یہ دنیا والوں کو سنایا جاتا ہے، جنات بھی سن لے، انسان بھی سن لے، اچھے بھی سن لے، برے بھی سن لے، کفار مشرکین بھی سن لے، ملحدین و دہریہ بھی سن لے، یہود و نصارہ بھی سن لے، مسلمان سن لے، کسی جانب سے کسی کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہو تو سن لو، ہم تمہارے پر وشواس نہیں کرتے، تمہارے وسوسہ اندازی سے خوف زدہ نہیں ہوتے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا مضبوط سہارا لیے بیٹھے ہیں اور اسی کے پناہ میں اپنے آپ کو ڈالتے ہیں۔ اعوذ، میں پناہ مانگ رہا ہوں، میں پناہ چاہ رہا ہوں، برب الفلق، صبح کے رب کی۔ انسان رات گزارتا ہے، انتظار میں رہتا ہے کہ صبح آ جائے، یہ تعصب ہے رسول ہے، جس طرح رات کی تاریکی مستقل نہیں رہتی، اسی طریقے سے کسی کی فطرت سامانی مستقل نہیں رہتا۔ جس طرح رات ختم ہو جاتی ہے اور دن نمودار ہوتا ہے، اسی طرح فطرت دفع ہو جائے گا، امن و امان کی بحالی ہو جائے گی۔ قل اعوذ برب الفلق، اے نبی آپ فرما دیجئے، صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ فلق بمانا صبح، فلق کا دوسرا معنی کیا ہے؟ قرآن کا فالق الاصباح، صبح کو پھاڑ نکالنے والا، رات کی تاریکی کو چیر دیتا ہے اور صبح کی روشنی کو نکال دیتا ہے۔ کون ہے وہ؟ اللہ۔ جس طرح رات کی تاریکی ختم ہو سکتی ہے، اسی طرح سے کسی کا ظلم و بربریت کا بھی خاتمہ ہو سکتا ہے۔ دوسری چیز، فلق کے معنی ہوتا ہے پھاڑ دینا۔ قرآن کا فالق الحب والنوا، اللہ کی صفت ہے، وہ دانا کو پھاڑتا ہے، گٹھلی کو پھاڑتا ہے اور اس سے بیج نکال دیتا ہے۔ کیسے؟ کسان کھیتی کرتا ہے اللہ، اور بیج کو چھڑک دیتا ہے زمین کے اندر۔ وہ اللہ جو دانا اپنے ڈالا تھا، اس دانے سے کھلا نکلتا ہے، اس کا پیٹ شک ہوتا ہے، اس سے سوئی نکلتی ہے، پھر جب زمین اس پہ لگی رہتی ہے اور زمین کے نیچے وہ دبا رہتا ہے، وہ زمین کو پھاڑ کے نکل جاتا ہے۔ وہ کہا میں اس اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جو گٹھلیوں کو چیر کر، دانا کو پھاڑ کر، زمین کو اجاڑ کر اللہ کو جاتا ہو جاتا ہے، جسے تمہاری زندگی گزرتی ہے۔ اسی طریقے سے میں اس اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ دنیا میں چاہے خفیہ طور سے، ظاہری طور سے، کسی بھی اعتبار سے آپ کے خلاف سازش کی جائے، میں اس سازش کرنے والے انسان کی سازشوں کو ناکام بنانے والا اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ قل اعوذ برب الفلق، کس چیز سے پناہ مانگی گئی ہے؟ پہلے عمومی بات کہی گئی اور پھر اس کو خاص بھی کیا گیا۔ اب دیکھیے گا سورۃ الفلق اور سورۃ الناس میں 11 آیتیں۔ سورۃ الفلق میں بھی اللہ کی ایک مخلوق سے بنا، اللہ کی مخلوق سے بنا جائے گی، ایک چیز سے بنا مانگی گئی۔ اسی طریقے سے سورۃ الناس سے بھی ایک سے بنا جائے گی، لیکن سورۃ الفلق میں یہ ہے ایک مخلوق کی پناہ چاہنے کے ساتھ ساتھ جو خاص طور سے فتنہ پروری ہوتی ہے، پریشانیاں ہوتی ہیں، مشکلات ہوتے ہیں، تکلیف پہنچانے کی کوششیں ہوتی ہیں، ان کے طریقے اور بھی 3 الگ ہوتے ہیں، اس کی وضاحت بھی کر دی گئی۔ چنانچہ ایک عمومی چیز دیکھیے، پھر عمومی چیز کی طرف آتے ہیں، خصوصی کی طرف آتے ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، پناہ کس کی چاہیے؟ اللہ کی۔
کس چیز سے بنا چاہیے؟ ہر مخلوق کی شرارت سے جو پیدا کی گئی. ترتیب اشارہ غور کیجیے گا. خالق شر و خیر اللہ، اللہ ہی نے شر بھی پیدا کیا، اللہ ہی نے خیر بھی پیدا کیا، لیکن اللہ نے شر کی نسبت اپنی طرف نہیں کی ہے بلکہ شر کی نسبت کی ہے مخلوق کی طرف. میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کی شرارت سے جو پیدا کی گئی، یعنی مخلوق کی شرارت سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. مخلوق جنات بھی ہیں جو آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہے، جن کا معنی پوشیدہ مخلوق، آپ اس کو دیکھتے نہیں ہیں. مخلوق انسان بھی ہے، مخلوق جاندار بھی ہے، مخلوق کیڑے مکوڑے بھی ہے، مخلوق چیر بھار کرنے والے درندے جانور بھی ہے، وغیرہ وغیرہ. مخلوق بیماری بھی ہے، مصیبت بھی مخلوق. تو اللہ کی جو جو مخلوق ہو سکتی ہے اور جن جن مخلوقات سے آپ کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، چاہے اس کا ادراک آپ کر سکیے نہ کر سکیے، احساس ہو یا نہ ہو، لیکن مخلوق ہے جس کی شرارت سے آپ دو چار بھی ہو سکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے منع مانگ لی، الہی تیری تمام تر مخلوق کی تمام شرارتوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں. پھر مخلوق کی شرارت سے بچنے کے لیے بطور خاص تین قسم کی مخلوق کا الگ سے تذکرہ کیا گیا. کیا ہے؟ من شر غاسق اذا وقب، اندھیری رات کی تاریکی سے جب وہ چھا جائے. اللہ کی مخلوقات میں سے دن بھی ہے اور رات بھی ہے، روشن رات بھی ہے اور تاریک رات بھی. تاریک رات کی شرارت سے بچنے کے لیے جب وہ تاریکی پورے طور سے چھا جائے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں. یہ بات شہر میں زیادہ سمجھ میں نہیں آتا، دیہات والوں کو زیادہ سمجھ میں آتی تھی، جب حالات خراب تو سمجھ میں آتی. جیسے بیماریاں رات میں زیادہ تکلیف پہنچاتی ہیں. آپ کو دانت میں درد ہے، کان میں درد ہے، آنکھ میں درد، کہیں اور درد ہے، دن میں کسی طرح برداشت کرتے ہیں، جو جو رات پڑتی چلی جاتی آپ کے درد میں اضافہ ہوتا چلا ہے. چوری چماری راہداری ڈکیتی دن میں لوگ کرتے کم تھے، ہوتا کم ہے، لیکن جو ہی رات کی تاریکی ہوتی لوگ اس کا انتظار کرتے تھے، شب خون ماریں گے، حملہ کریں گے اور کسی طریقے سے سین توڑیں گے، گھر کا دیوار توڑیں گے اور اس کے دروازے توڑ کے گھسیں گے اور پھر نکل جائیں گے. بتی کا انتظام تو تھا نہیں، بھوک عالم ہوتا تھا، تاریکی چھائی آتی تھی، کس طرف سے کس کا حملہ ہو جائے. شیر حملہ کرتے کہ سانپ حملہ کرتے کہ درندہ جانور حملہ کرتے کہ انسان حملہ کرتے کہ جنات حملہ کرتے. یہ ساری پریشانی لاحق تھی. کہا اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، نہ جنات تم کو نقصان پہنچائے گا، نہ نقصان پہنچائے انسان نقصان پہنچائے گا، نہ شیر اور چیزیں نقصان پہنچائیں گے، نہ کیڑے مکوڑے اور سانپ بچھو نقصان پہنچائیں گے. اس مناسبت سے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعائیں بھی سکھائی. اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق. انسان اس سلسلے میں دعا کو بتلائی جائے گی. اے اللہ ہر مخلوق کی ہر قسم کی شرارت سے بچنے کے لیے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. تو من شر غاسق اذا وقب، اندھیری رات کی تاریکی سے، اندھیری رات کی شرارت و خرابی سے جب وہ پورے طور سے چھا جائے، میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں. مقصد کیا تھا؟ اس چیز کو یاد کیجئے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والے لوگ کر رہے تھے. یہاں تک کہ جب آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا، 15 لوگوں نے ننگی تلوار لے کر رات کے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا، کیوں نہیں نکلا کر تلوار لے کر.
کس کے ساتھ کیا؟ دنیا میں سب سے بڑے دائی کے ساتھ کیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے بچایا؟ سب لوگ آپ کے دروازے کے سامنے ننگی تلوار لیے کھڑے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کی آیتوں کی تلاوت کی اور مٹی اٹھا کے طرف پھینک دیا. سب کی گردنوں، سب کے چہرے پر یا سب کے سروں پر مٹی کے کچھ اثرات پڑے اور سب ویسے ہی ویسے لگے لگے پتہ بھی نہیں چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے تو نکل. تو کہا رات کو یہ انتظار کر رہے تھے کہ آپ پر حملہ کریں گے، آپ کی گردن مار دیں گے، تلوار سے وار کریں گے، اس سے بھی اللہ کی پناہ آپ کی ہو جائے گی. ظاہر میں کوئی ادب بھی بنا، باطن میں ادب بھی بنا، دل میں ادب بھی بنا، رات میں ادب بھی بنا. انسان پریشان کرے تب بھی بنا، جنات پریشان کرے تب بھی بنا. کیا فرمایا؟ من شر غاسق اذا وقب، من شر غاسق اذا وقب. اندھیری رات کی شرارت سے بچنے کے لیے جب وہ چھائے تو عام طور سے حرم میں شبخون مارنے کا ایک معاملہ چلا ہوا. علاوہ بھی انسان کہیں سفر کرتا تھا، رات گزارتا تھا کسی جگہ، اس علاقے کے کیڑے مکوڑوں سے محفوظ رہنے کے لیے، بلکہ جنات و شیطان سے محفوظ رہنے کے لیے لوگ اپنے عقیدے کی خرابی کی بنیاد پر کہتے تھے اس وادی کے جنات سردار کی ہم پناہ میں آتے ہیں. عقیدہ کیا تھا کہ ہم لوگ رات یہاں گزاریں گے، شیطان کا حملہ ہو جائے گا. یہ ان کا مشرکانہ طریقہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا اس طرح کسی عام مخلوق کی شرارت سے بچنے کے لیے آپ کو اس طرح کی دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طرح دعا کیجئے اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق. یا اس طرح ایک زندگی کا لازمہ حصہ بنا لیے من شر غاسق اذا وقب. ہر اندھیری رات کی شرارت سے جب اندھیری رات چھا جائے ان کی تمام تر فتنہ سامانیوں سے اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں. دوسری مخصوص چیز وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. اس لفظ عقد کے کئی ترجمے کیے. عام طور سے مشہور ہے، بالکل صحیح، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. کیا ہے؟ گروہوں میں بھوکنے والے اور بھوکنے والیوں کی شر سے بچنے کے لیے اے صبح کے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں. گروہ میں بھوکنا وہ جادو ٹونا کا زمانہ تھا. آج بھی لوگ جادو ٹونا کرتے کراتے ہیں. بنگال میں کالا جادو بہت مشہور ہے. گنڈا تیار کرواتے ہیں، ساس بہو کے خلاف، بہو ساس کے خلاف. اس طرح کی حرکتیں بے شمار ہوتی ہے. مٹیا پوری بہت مشہور ہے. چلتے ہیں مٹیا پوری وہاں سے کرا کے لاتے ہیں. بابو گھاٹ کے ہندو کسی مندر میں جا کے کرا کے لاتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ لوگ کرتے ہیں. انسان جب ظاہری طور سے کسی کا مقابلہ نہیں کر پاتا وہ کوشش کرتا ہے مخفی اور پوشیدہ طور سے ادھر حملہ کرا ہے. اور یہی کیا تھا مدینہ میں یہودیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. یہودیوں کے آدمی تھا لبید بن عاصم. اس نے اپنے بیٹیوں اور عورتوں کی مدد سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سر یا داڑھی کے بال پر 11 گرہ لگا کر جادو کرایا. موم کا پتلا بنایا، داڑھی میں 11 گرہ لگائی، ہر گرہ میں سوئی چبویا اور اس طریقے سے بند کنواں میں ڈال دیا. اس کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی لاحق ہوئی. 6 مہینہ تک آپ پریشان رہے. ایسا لگتا تھا کہ آپ بھول جا رہے. کبھی کھانا کھائیں پھر بیوی سے کہتے کھانا میں نے نہیں کھایا، کھانا کھلاؤ. یاد رکھیے گا نبوت اور شریعت کے معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی بھول نہیں ہوئی. انسانی اور بشری کمزوری کے پیش نظر کسی چیز کا بھول جانا اس جادو کے سبب آپ کے ساتھ ہوا تھا. کیا فرمایا؟ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. گروہوں میں بھوکنے والے اور والیوں کی شرارت سے بچنے کے لیے اے صبح کے رب کی، اے صبح کے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں.
ایک تو ظاہری معنی یہ ہو گیا، ہر جادو کرنے والے اور کرنے والیوں کی شرارت سے محفوظ رہنے کے لیے آپ ادھر ادھر کا چکر نہ لگائیے، سورۃ المعوذتین کی تلاوت کی، اس کا ورد کیجیے، زندگی کا لازمی حصہ بنا لیجیے، یقین جانیے گا کچھ نہیں ہوگا، ہوا بھی تو وقتی طور سے ہوگا، بٹر بھی جائے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ اگر کوئی انسان کسی انسان کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے تو تکلیف اتنا ہی پہنچا سکے گا جتنا اللہ کی مشیت ہوگی۔ وما هم بضارين به من احد الا باذن الله، جادو کے بارے میں بتاتا بعد میں سورۃ البقرہ میں کہا گیا کہ دو فرشتوں کو بھیجا گیا جادو سکھانے کے لیے، بتانے کے لیے کہ جادو کفری عقیدہ عمل ہے، تم کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے، لیکن اب تمہاری امتحان اور آزمائش کے لیے سکھانے کے لیے سیکھو گے، تم سیکھ سکتے ہو، لیکن یہ غلط ہے، تم رہا ہے۔ لوگوں نے سیکھا، اس کے ساتھ کیا کہا، اس جادو کے ذریعے سے کسی کو کوئی انسان نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے مگر اسی کو جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دے دے کہ فلاں کو نقصان پہنچ جائے، تو آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، گرہوں میں پھونکنے والے اور والیوں کی شرارت سے بچنے کے لیے، یعنی جادو ٹونا ٹوٹکا کرنے والوں کی شرارت سے بچنے کے لیے اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اس کا دوسرا معنی کیا ہے، عین قاف تا عقد، عقدتن ہے اسی کی جمع عقد ہے، اسی لفظ عین قاف دال سے عقیدہ بنتا ہے، اور انسان جب کسی چیز کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے اسے گانٹھ باندھ لیتا ہے، گرہ لگا لیتا ہے، دل میں جما لیتا ہے، تب اس کا عقیدہ درست ہوتا ہے۔ شیطان انسان کے عقیدوں میں حملہ کرتا ہے، مراد ہے اللہ شیطانی حملے یا انسانی حملے جو ہمارے عقیدوں کو خراب کرنے کے لیے کیا جائے، ان تمام خراب عقیدہ کرنے والے انسان و شیطان کی شرارتوں سے بچنے کے لیے بدتری بنا گیا تھا۔ انشاءاللہ گمراہ نہیں ہو گیا، بھڑکیں گے نہیں، شرط یہ ہے اس عقیدے کو مضبوط بنائیں۔ اور تیسرا معنی کیا گیا عین قاف دال عقیدت، اسی عقیدت ہے، کسی انسان سے آپ کو عقیدت و محبت ہے، الفت و لگاؤ ہے، قربت و نزدیکی ہے، تو کچھ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی قربت کو ختم کر دیا جائے، اس کی عقیدت کو ملیا میٹ کر دیا جائے، اس سے لوگوں کو نفرت دلا دی جائے۔ تیسرا بار یہ بھی کہا گیا کہ جو انسان کسی کی عقیدت کے خلاف عقیدت مندوں کی دلوں میں فتنہ و فساد پیدا کر کے اس سے کنارہ کشی اختیار کروانا چاہتے، اللہ میں اسے تمام تر فتنہ پروروں کی فتنہ سامانی سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ جو اللہ کی پناہ میں چلا جائے گا، اب اللہ عقیدت مندوں کو بھڑکاتے رہیے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کا، لاکھ جادو ٹونا کرتے ہیں، کوئی فائدہ آپ کا نہیں ہوگا، لاکھ اپنے عقیدے کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، کچھ آپ کا فائدہ نہیں ہوگا، ویسے آپ کا تو فائدہ ویسے نہیں ہوگا، انشاءاللہ اس کا نقصان بھی نہیں ہوگا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں صبح شام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے اور ہر نمازوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی استغاثہ کرتے ہوئے تحفظ کی کلمات کو دہراتا ہے اور اللہ کی پناہ میں چلا جاتا ہے، لاکھ کوشش کر رہے کوئی بگاڑ نہیں سکے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور آخری چیز وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اے اللہ، اے صبح کا رب، میں تیری پناہ میں آتا ہوں ہر حسد کرنے والے کی حسد سے، جب وہ حسد کرے۔ قرآن کے اس آیت کے ہر لفظ میں غور کیجیے، جیسے ہر آیت کے ہر لفظ میں غور کرنا چاہیے۔ آج کی اس خطبے میں میں آپ کی توجہ کو اس کی طرف مبذول کرنا چاہتا ہوں
اللہ اب اس کی حسد کی شرارت سے محفوظ ہے. کیا فرمایا؟ من شر حاسد، حسد کرنے والے کی شرارت سے. کب؟ اذا حسد، جب وہ حسد کرے. اب حسد کرنے کی دو صورت ہوتی ہے. ایک انسان دل میں تو حسد رکھتا ہی ہے، وہ حسد کی بھٹی میں جل رہا ہوتا ہے. اب جب برداشت سے باہر ہوتا دو طریقہ اپناتا ہے. جس کے خلاف حسد کرتا ہے، جو نعمت اس کو ملی ہوئی ہے اسے ہم چھین لیں، جو دولت ملی ہوئی ہے اسے ہم غصب کر لیں، یا اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم کچھ حوالی تیار کرتے ہیں، کچھ افراد تیار کرتے ہیں، کچھ ذہن لوگوں کے دماغ کو خراب کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد زبان سے اس انسان کی مذمت بیان کر کے لوگوں کو اسے برگستہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن نے کیا کہا؟ چاہے تم زبان سے کسی کے ساتھ حسد کا اظہار کرو، چاہے جسم کی عادت جوارح سے کسی کے ساتھ حسد کا اظہار کرو، ان تمام تر حسد کے اظہار سے اور اس کی شرارت سے بچنے کے لیے اگر تم چاہتے ہو تو اللہ کی پناہ میں چلے آؤ. لوگ بکتے رہ جائیں گے، لوگ کرتے رہ جائیں گے، نقصان نہیں پہنچ سکے. اور کو پتا ہے حسد کیسی بیماری ہے؟ یہ ایسا گناہ ہے جو سب سے پہلے آسمان پہ ہوا، اور یہی وہ گناہ ہے جو سب سے پہلے روئے زمین پر ہوا ہے. حسد سب سے پہلا گناہ جو آسمان پہ ہوا ہے، اور حسد سب سے پہلا گناہ ہے جو زمین پہ ہوا ہے. اور وہ پہلا گناہ کرنے والا آسمان پہ ابلیس لعین ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بزرگی کا اعتراف نہ کر سکا، حضرت آدم علیہ السلام کی علم کے سامنے جھک نہیں سکا، حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا استاد نہ مان سکا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی بزرگی کا انکار کر دیا. اور اس کے بعد کہا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں تو اس سے بہتر ہوں. اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کی، اسے مٹی سے پیدا کیا. آگ کبھی جھکتی نہیں اٹھتی ہے. گویا ابلیس کو یا شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام سے حسد ہوا، اس حسد کی بنیاد پر کہ میں فرشتوں کے ساتھ تو میں رہتا تھا، اللہ کی بندگی تو میں کرتا تھا، ذکر و عبادت میں لگا رہتا تھا، تسبیح و تحلیل میں کرتا تھا. لیکن ابھی آج آدم پیدا ہوا اور سارے فرشتوں کو آدم کے سامنے جھکا دیا گیا. میں ان کی وقار کو اور علمی معیار کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو سب سے پہلے ابلیس نے حسد کیا اور آدم علیہ السلام کی تعظیم و تکریم کی وجہ لانے سے انکار کر دیا. پہلا گناہ ہے جو آسمان پہ وجہ حسد. روئے زمین پر ہی پہلا گناہ کیسے ہے؟ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ قرآن مقدس نے بیان کیا ہے. اس پر قربان فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. حابیل و قابیل، حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی قربانی نہیں قبول ہوئی. اس نے کہا اچھا تمہاری وجہ سے میری قربانی قبول نہیں ہوئی. پھر وہ حسد کی بھٹی میں جلا اور ایک بھائی نے اس حاسدانہ بدتمیزی کے نتیجے میں اپنے خونی بھائی کو ذبح کر دیا. کتنا خطرناک اندازہ لگائیں. حسد اتنی خراب چیز ہے کہ انسان کسی انسان کی انسانیت کو نہیں سمجھتا، باپ بیٹے کی بنیاد اور اخوت کو نہیں سمجھتا، بھائی بہن کی اخوت اور بنتیت اور رشتہ داری کو نہیں سمجھتا، بلکہ تمام تر چیزوں کو ختم کرتا ہے اور اپنے ذہنی دیوالیہ پر کا صورت خراب کرتا ہے. کیا فرمایا؟ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. اے اللہ، اے صبح کا رب، میں تیری پناہ میں آتا ہوں ہر حسد کرنے والے کی حسد سے جب وہ حسد کرے. حسد ایک ایسی بیماری ہے جو کہیں سے نہیں آتی، خود آپ کے اندر جنم لیتی ہے. اور ایک ایسی چیز ہے کہ آپ دوسرے کی تکلیف سے، دوسرے کی خوشی سے اتنا جلتے ہیں کہ آپ کو اپنی تکلیف کا احساس بھی نہیں. حسد کرنے والا دوسروں کی خوشی سے جلتا ہے اور اپنی تکلیف کو بھول جاتا ہے. گناہوں میں لطمت ہے، مصیبت میں مبتلا ہے، پریشانی پر پریشانی ہے، بے شمار اسباب وسائل ان کی پریشانی کے سامنے گھیرے میں دکھتے ہیں، لیکن اسے اپنی پریشانی سے نکلنے کا راستہ نظر نہیں آتا. وہ کسی اچھے انسان کی اچھائی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اسے سوچتا ہے کہ اس کی نعمت چھین جائے اور اسے دنیا میں ذلیل و خوار کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ
سلسلہ جاری اور قیامت تک رہے گا. کیا کہا؟ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. اے اللہ جو صبح کے رب کا مالک ہے، میں ہر حسد کرنے والے کی حسد سے جب وہ حسد کرے میں اس کی شر سے بچنے کے لیے تیری پناہ میں آتا ہوں، اس امید کے ساتھ جس طرح رات کی تاریکی دور ہو جاتی ہے اور دن روشن ہو کے چلا آتا، اسی طریقے سے ہماری ساری پریشانیاں چاہے ہماری اپنی طرف سے لائی ہوئی ہو، چاہے جنات کی طرف سے لائی گئی ہو، چاہے انسان کی طرف سے لائی گئی ہو، چاہے کیڑے مکوڑوں کی طرف سے آئی ہو، چاہے درندوں کی طرف سے ہو، چاہے پرندوں کی طرف سے ہو، چاہے کسی مخلوق کی طرف سے ہو، چاہے رات کے ہو چاہے دن کے ہو، کسی بھی قسم کی پریشانی ہو، اللہ ان تمام پریشانیوں کے خاتمے کے لیے ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، اس لیے تیری پناہ میں آتا ہوں اور تیرے حوالے اپنے آپ کو کرتا ہوں. یقین کیجئے اللہ کے پناہ میں چلے آئیے اور بالکل مگر اور بے فکر رہیے، انشاءاللہ کچھ ہونے والا نہیں ہے. بہت سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں ہر وقت. من شر حاسد اذا حسد. حسد کرنے والے کی حسد سے اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. پہلے کہا ہر مخلوق کی شرارت سے بچنے کے لیے تیری پناہ میں آتا ہوں. ایک عام بات کہہ دی گئی تھی، لیکن بتانے خاص اس زمانے میں ہر دور میں 3 چیزیں پائی جاتی رہیں گی. ان 3 چیزوں کی خصوصی سے تذکرہ کر دیا گیا کہ رات کے وقت میں لوگ فتنہ سامانی زیادہ کرتے ہیں، جب اندھیرا زیادہ چھا جاتا ہے ہم اس کی شرارت سے بچنے کے لیے تیری پناہ میں آتے ہیں. لوگ اگر اس سے نہیں سکتے ہیں تو جادو ٹونا کر کے اور وہ گروہ میں بھوک لگا کر کے اس طرح سے ہماری مخالفت کریں گے یا ہمارے عقیدے کو بگاڑیں گے یا ہمارے عقیدت مندوں کو ادھر ادھر کرنے کی کوشش کریں گے. ان تمام تر فتنوں سے بچنے کے لیے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. اور سب کا مجموعی معاملہ یہ ہے، کوئی انسان اگر حسد کرنے کے لیے تیار ہو، بلائے بڑا اچھا لگتا ہوگا، ایسے حاسدین کی تمام تر حاسدانہ کوششوں کو تو ناکام بنا دے اور اپنی پناہ میں ہمیں جگہ فرما دے، جگہ عطا فرما. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اس سوچ سمجھ کے ساتھ قرآن مقدس کی صورتوں کو پڑھیں جو اس کے اندر معنی کی گہرائی اور سمندر بھی موجود ہے، اس میں وہ تزن ہو کر اپنے ایمان و عقیدے کی درستگی کا سامان کرتے ہوئے ان صورتوں کا مطالعہ بھی کرے، ان صورتوں کی تلاوت بھی کرے، ان صورت سے فائدہ اٹھائے. اللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی اور جملہ مسلمانوں کو بھی کتاب و سنت کی روشنی میں عقیدہ عمل بجا لانے کی توفیق فرما دے. الہ العالمین جو ہمیں بیمار ہیں انہیں شفا کامل اور عاجل عطا فرما دے، جو مقروض انہیں قرض ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دیں، جو محفوظ گرفتار ان کے لیے رہائی کا اسباب پیدا کر دے. جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ان تمام کے جائز مراد کو پوری فرما دے. جن لوگوں نے اپنے مریضوں کی شفا یابی کی درخواست کی ہے الہی ان کے مریضوں کو شفا کامل اور عاجل عطا فرما دے. جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ اور جب ہمارا خاتمہ ہو، یعنی دونوں کی تربیت ارشاد کرتے ہمارا خاتمہ ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.